اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ کیا ہے وہ سیدھا راستہ؟ کیا وہ سنی ہے یا وہ شیعہ ہے؟ کیا وہ دیوبندی ہے یا بریلوی یا اسی طرح کا کوئی اور؟ نہیں، کوئی نہیں، یہ تو بات کی پیداوار ہیں۔ تو وہ لفظ کون سا ہے جو اس سیدھے راستے کا تعارف کرا سکے؟ وہ مسلمان ہے، وہ اسلام ہے، وہ وہی راستہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، جس کی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو دی تھی۔ وہ وہی راستہ ہے جو ہمیں قرآن بتاتا ہے، وہ وہی راستہ ہے جس پر ہمارے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل کر ہمیں بتا کر جتا کر چلے گئے، جو ہمیں ان کی سنتوں میں ملتا ہے۔ لیکن آج امت کا رخ کدھر ہے؟ اصل دین کی کشتی دریا میں ڈوبتی نظر آتی ہے۔ رہ گئے ہیں تو صرف چند نام، کچھ فتوے، کچھ دکھاوے۔ اسلام کا جسم تو دکھائی دیتا ہے لیکن لگتا ہے کہ روح پرواز کر گئی ہو۔ ہمارے کردار کا جنازہ نکل چکا ہے۔ سچائی اور امانت داری جس کو اسلام کی پہچان کہا جاتا تھا، آج جھوٹ اور خیانت داری میں تبدیل ہو چکی ہے۔ بھلائی کی جگہ برائی عام ہو چکی ہے۔ نماز کو مذاق سمجھ لیا گیا ہے۔ ہم گناہوں کو گناہ نہیں سمجھ رہے، ان کے کفارے تلاشتے پھرتے ہیں۔ فرض کو فرض نہیں سمجھ رہے۔ مجھے بتاؤ فرض کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا فرض چھوڑنے والی چیز کا نام ہے؟ آج ہماری مسجدوں کا کیا حال ہے؟ جس قوم کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، حکم تو دور کی بات ہے، آج اس قوم کے اپنے خود کے اعمال غائب ہیں۔ اللہ کے گھر کو بانٹ دیا گیا ہے۔ ان کا آنا منع، ان کا آنا منع، فرقہ پرستی کی لعنت پڑ چکی ہے۔ گمراہیوں کی دلدل میں شیطان کھینچتا جا رہا ہے اور ہمیں ہوش نہیں ہے۔ کہیں نفرتوں کی آندھی ہے تو کہیں شرک اور بدعت میں مبتلا کرنے والی محبت کا سیلاب۔ افراد اور تفرید کی باڑھ سی آ چکی ہے۔ ہم اس درمیان راستے سے کوسوں دور جا چکے ہیں جس کا پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے تھے، اور ہم حالات سے بے خبر کانوں میں انگلیاں ڈال کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا آنکھیں بند کر لینے سے سچائی مٹ جاتی ہے؟ جو ہونا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ عقل مند وہ ہے جو اس کی تیاری کرے۔ ہمیں موت کا یقین تو ہے لیکن ہم شاید سوچتے ہیں کہ ابھی تھوڑی آ رہی ہے۔ آخرت ہمیں صرف قصے کہانیوں کی طرح محسوس ہوتی ہے، جیسے کوئی پریوں کی کہانی ہو جس کا کوئی وجود نہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم اس آندھی اور سیلاب میں بہے جا رہے ہیں، اور ایک ایسا دن آئے گا جو واقعی آنے والا ہے کہ ہمارے سامنے موت کا فرشتہ ہوگا اور توبہ کے دروازے بند ہو چکے ہوں گے، اور تب ہمیں احساس ہوگا کہ ہم نے کیا ہے اس زندگی کے لیے جو ایک ایسے سمندر کی مانند ہے جس میں انگلی ڈبونے پر انگلی پر چپکا ہوا پانی اس دنیا کی مثال ہے۔ دوستو جاگ جاؤ، اپنے مقصد کو پہچان لو، لوگوں کی اصلاح کرو اور حق کی وصیت کرو، بہترین امت ہونے کا ثبوت دو۔ آخر اللہ نے تمہیں قرآن میں یہ لقب دیا ہے تو اس کا حق تو ادا کرو۔ قیامت تو جب آئے گی تب آئے گی، لیکن ہمارے لیے تو ہماری موت ہی قیامت ہے جس کا ایک پل کا بھروسہ نہیں۔ قرآن اور سنت کا دامن تھام لو اور چھوڑ دو باقی دامنوں کو۔ ایک ہو جاؤ قرآن اور سنت کی بنیاد پر، یہی وہ بنیاد ہے جس پر فرقہ پرستی کی لعنت سے چھٹکارا مل سکتا ہے۔ مسلمانوں، مسلمان ہو جاؤ۔ عجیب جملہ لگتا ہے پر یہی ہے وہ صراط المستقیم جس کی دعا ہم نمازوں میں کرتے ہیں، مگر افسوس ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم نماز میں کہہ کیا رہے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔